سوچیں کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے جب وہ کمرہ امتحان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک کویسچن پیپر دیا جائے گا جو آپ نے حل کرنا ہے۔ اب اس پیپر کے اوپر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی لسٹ بنائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ملے۔ جس طرح کئی بار یہ بچوں کو جو کارٹون لوگ شوق سے دیکھتے ہیں یا بچے شوق سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی جب اپنی وش بتائیں، جو آپ کی وش کون سی ہے، جو آپ کے اندر کون سی خواہش ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہماری خواہش کون سی ہے، کوئی بتانا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں کوئی خواہش ہو؟ اب دیکھیں، یہ خواہش اپنی آپ کی ذات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یہ آپ کے خاندان کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یہ آپ کے باپ کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے، کلیسیا کے حوالے سے، یا اپنے گھر کے حوالے سے، یا معاشرے کے حوالے سے، یا ملک کے حوالے سے، یہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی خواہش آپ کے اندر، کوئی بتانا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی خواہش ہو؟ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں جی، کوئی آپ میں سے جس کی کوئی خواہش۔ جی صدر صاحب۔ ہمارے صدر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ چرچ میں کیا لگے جی؟ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، اور جتنی پیاری خواہش ہے، ذرا تالیاں تو ہونی چاہیے صدر صاحب کے لیے۔ چلے جب گرمی ہوگی پھر ٹھنڈی ہوا لیں گے، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر ہم عبادت کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ چرچ میں کیا ہونا چاہیے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ چرچ میں اے سی لگے تاکہ لوگ جب باہر گرمی سے آئیں، خدا کی عبادت کریں تو وہ پرسکون ماحول میں رہ کر پوری توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جب وہ عبادت کریں تو ان کی توجہ گرمی کی جانب لگی رہے اور وہ عبادت توجہ کے ساتھ نہ کر سکیں۔ سب ایسا ہی ہے جی، لوگوں کی توجہ کیا رہے؟ خدا کی طرف رہے، عبادت کی طرف رہے، حمد و ثنا میں رہے، خدا کے پاک کلام کی جانب ان کی توجہ لگی رہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اسی طرح ہم میں سے بھی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے، لیکن آج ہم خدا کے بندے مقدس یرمیہ کی ایک خواہش کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے بھی اپنی زندگی میں ایک خواہش کی، بلکہ ایک نہیں دو اس کی خواہشات، اور ایک خاص طور پر ہمارے سامنے رہے گی۔ ذرا ایک حوالہ ہم نکالیں مقدس یرمیہ میں سے، اور یہ خواہش بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی حیران کن ہے، اور آپ بھی اس کی خواہش کو سن کر یا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ خدا کے بندے نے آخر ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ یہ خواہش اس کی ذات کے حوالے سے تو ہے، لیکن اس کے جو پیچھے وجہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ جی یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور 9ویں باب کی پہلی آیت، کتاب مقدس بائبل میں سے مقدس یرمیہ کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، اور اس کا 9واں باب اور 9ویں باب کی پہلی آیت۔ کوئی پڑھ سکتا ہے جی آپ میں سے؟ کوئی بھی جو آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلی آیت کی آیت تلاوت ہم سب کے لیے کر سکتا ہے، کر سکتی ہے کوئی بھی آپ میں سے؟ جی۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا، جو کاش کا لفظ ہے، تھینک یو بیٹا، ابھی آپ نے حوالہ کھول کر رکھنا ہے۔ کس خواہش کا اظہار خدا کا بندہ مقدس یرمیہ کر رہا ہے کہ کاش کے کیا ہوتا۔ دیکھیں جب ہم بھی کوئی خواہش کسی کا اظہار کرتے ہیں نا، تو ہم بھی اصل میں جو کاش کا لفظ ہے یہ ہمیں اسی بات کی جانب لے کر جا رہا ہے کہ یہ کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کاش ایسا ہوتا، کاش پہلے ایسا ہو جاتا، کاش آج ایسا ہو جائے، یا کاش ہماری آئندہ زندگی میں ہو جائے۔ اور خدا کا بندہ مقدس یرمیہ بھی ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کی خواہش کیا لفظ سن کر آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی حیرانگی ہوئی ہے اس کی بات سن کر؟ حیرانگی کیا ہے اس میں؟ کیا حیرانگی والی بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر کیا ہوتا؟ پانی ہوتا۔ عجیب و غریب
حیران کن خواہش ہے اس کی کہ کاش میرا سر پانی ہوتا. اب ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ کسی انسان کا سر پانی کا بنا ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ بات کر رہا ہے، اگر اس نے یہ بات کی اس وقت، پھر اسے تحریر کر دیا اور پھر قادر مطلق خدا نے اسے اس کی کتاب کا مستقل حصہ بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سیکھنے والی تو ہے، یہ بات غور طلب تو ہے کہ اس نے اس خواہش کا اظہار اور اس خواہش کا اقرار کیوں کیا کہ کاش میرا سر پانی ہوتا. کیوں اس نے کہا کہ میرا جو سر ہے کہا یہ پانی کا بنا ہوا ہوتا، اس کے اندر پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا. اور جب پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا تو پھر اس سے ہوتا کیا؟ اگلا حصہ پڑھیں جی بیٹا، شاباش. شب روز ماتم کرتا، تاکہ میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب روز ماتم کرتا. اور جب ماتم کرتا تو میری آنکھوں سے کیا ہوتا؟ آنسو بہتے شب روز. کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ. اور آپ کو یہ پتا، جنہوں نے کبھی زندگی میں چشمے پر غور کیا یا چشمہ دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے چشمہ دیکھا جی. کبھی آپ نے چشمہ، پانی کا چشمہ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے. اور رکتا ہے کہ نہیں جی؟ نہیں رکتا. اور خدا کا بندہ اس خواہش کا اقرار کر رہا ہے، اظہار کرے کاش میرا سر ایک ایسا چشمہ ہوتا کہ جس میں سے پانی نکلتا رہتا آنکھوں کے ذریعے سے. اور جو آنکھوں کے ذریعے سے نکلتا ہے پانی، اسے آنسو کہتے ہیں. ایسے ہی ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور کئی بار یہ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، کئی بار، لیکن زیادہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ غم کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے جی؟ جی غم کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جو اس کی پیچھے وجہ ہے، خدا کے بندے نے اگر اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا، میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں کرتا کیا؟ شب روز ماتم کرتا، میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کی ذات نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کا خاندان نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ اس کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا کہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب روز ماتم کرتا. اور اس نے یہ خواہش اس لیے کی کہ جب وہ، کیونکہ بطور نبی اس کی یہ ذمہ داری ہے. آپ کو پتا ہے نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت کرنے والا. اور نبوت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام جو اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے جی؟ خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور وہ کرتا کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچاتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ لوگوں تک. نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو، جس طرح ہم پچھلے اتوار کو بھی سیکھ رہے تھے، جب ہم نے سیکھا کہ خدا فرماتا ہے کہ سنا اے آسمان اور کان لگا اے زمین. فرماتا کون ہے؟ فرماتا کون ہے؟ حالانکہ زبان کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ یسایہ کی زبان کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا استعمال کرتا ہے اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. مقدس یرمیہ کی معرفت بھی ایسا ہوا. اگر خدا نے، اگر آپ اس کے پہلے باب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی بلاہٹ کے حوالے سے ساری تفصیل ملے گی کہ خدا نے کن حالات میں اس کا انتخاب کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا کلام لوگوں تک پہنچائے. لیکن اگر آپ ان سارے حالات کو، سارے معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گے تاریخی اعتبار سے، تو آپ کے سامنے کچھ بادشاہوں کے نام بھی، اگر آپ اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، جب تعارف دیا گیا ہے وہاں پر کچھ بادشاہوں کا بیان آپ کو ملے گا کہ جن کے زمانے میں اس نے نبوت کی، اس نے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا. تاریخی اعتبار سے بھی یہ زمانہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت 3 قومیں سپر پاور بننے کے لیے آپس میں ٹکرا رہی تھی، جن میں اسوری بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے، ہم نے اس بات کو سیکھا ہے تاریخی کتب کو سیکھتے وقت کہ اسوریوں کو خدا نے استعمال کیا تھا
اسرائیل کی شمالی سلطنت یعنی جو اسرائیل کی سلطنت ہے یا 10 قبائل کی سلطنت ہے، خدا نے ان کو تباہ کرنے کے لیے خدا نے اسوریوں کا استعمال کیا۔ اب یہ اور جو دوسری تھی اپنا وہ تھے مصری بھی سپر پاور بننے کے چکر میں تھے، پھر اس کے ساتھ بابلی بھی سر اٹھا رہے تھے تاکہ ہم بھی سپر پاور بن جائیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ کس طرح خدا نے بابلیوں کا استعمال کیا اسرائیل کی جنوبی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے۔ نبوکدنضر جو بادشاہ ہے وہ اسی بابلی قوم سے تھا جس نے حملہ کیا، اور پھر جو حالات ہوئے ہم اس کے بارے میں پہلے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھ بھی چکے ہیں۔ اب شمالی سلطنت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ خدا اپنے بندے کو استعمال کر رہا ہے جنوبی سلطنت کے لیے کہ آپ ان کا انجام اپنے سامنے رکھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور پر تکیہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی طرف دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ مصر کی طرف توجہ کریں کہ یہ مجھے بابلیوں سے بچا لیں گے، آپ خدا کی جانب رجوع کریں۔ وگرنہ ہوگا کیا؟ وگرنہ خدا ان کو استعمال کرے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ تو کلام ہے جو خدا اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت اس وقت جنوبی سلطنت یعنی کہ جو یروشلم کے اور اس وقت کی جو جنوبی سلطنت کے لوگ ہیں، یہودا کی سلطنت کے لوگ ہیں، خدا ان تک اپنا کلام پہنچا رہا ہے۔ اور خدا کا بندہ بھی جیسے جیسے خدا اس سے کہتا ہے ویسے ویسے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اب چونکہ کلام سخت ہے، سخت کس لحاظ سے کہ تمہیں سزا ملے گی۔ کیا ہے جی کلام سخت کس لیے ہے کہ تمہیں کیا ہوگا؟ خدا کا کلام اگر تم نافرمان بنے رہو گے تو خدا کا کلام تمہارے لیے ایک ہتھوڑا ثابت ہوگا، خدا کا کلام تمہارے لیے ایک تلوار ثابت ہوگا اور تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں ایسا کلام برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، حتیٰ کہ بادشاہ تک۔ جب آپ اسی کتاب کا 36واں باب پڑھیں گے، 36ویں باب کی جب آپ 22ویں ذرا نکالیں جس حوالے کو، مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ 36واں باب اور اس کی 22ویں سے ذرا پڑھنا شروع کریں جی۔ حتیٰ کہ جو بادشاہ بھی ہے، جب خدا کے بندے نے بادشاہ تک بھی یہ پیغام پہنچایا تمہار پر لکھ کر کہ ایک وقت آئے گا بابلی تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن چونکہ جو لوگ ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں تباہی نہیں چاہیے، ہمیں تو خوشحالی چاہیے۔ اب ہوتا وہاں پر کیا ہے جی؟ پڑھیں ذرا جس نے نکالا ہوا پڑھ دیں۔ بادشاہ اس وقت جب یہ کلام بادشاہ تک پہنچا، بادشاہ اپنے زمستانی محل میں بیٹھا ہوا تھا جی۔ آگے 9واں مہینہ تھا، اس کے سامنے آگ کی انگوٹھی جو انگیٹھی ہے وہ جل رہی ہے جی۔ 3-4 ورق پڑے کس کے؟ خدا کے کلام کے، اس تمہار جس کے اوپر خدا کا کلام لکھا ہوا تھا، اور لکھا یہی تھا کہ تمہیں سزا ملے گی۔ خدا بابلیوں کا استعمال کرے گا تمہیں سزا دینے کے لیے اگر تم خدا کے پاک کلام کی جانب رجوع نہیں کرو گے۔ اگر تم آج جب تمہیں خدا کا کلام سکھایا جا رہا ہے، اگر آج تم نہیں سنو گے، جیسے دن سب سنتے ہو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل، آج پتھر کی مانند اپنے دلوں کو نہ مت بناؤ۔ توجہ کرو اس بات کی جانب، اور اگر دلوں کو پتھر بنا لو گے تمہیں سزا ملے گی۔ اس قسم کی تحریر اس کے اوپر لکھی تھی۔ اب بادشاہ چونکہ بیٹھا ہے، محل میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ پڑھا گیا ہے، اور جب اس کے سامنے پڑھا گیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ انگیٹھی سامنے جل رہی ہے، کوئلے وہاں پر دہک رہے ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا جی؟ بیٹا پڑھیں ذرا آگے۔ منشی کے قلم تراش سے کاٹا، قلم تراش سے تمہار بادشاہ نے کاٹ دیا، اور کاٹ کر کیا کیا ہے؟ آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام تمہار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ یہ یہویاکین بادشاہ ہے جو خدا کے پاک کلام کی طرف توجہ کرنے کی بجائے، خدا کی بات سننے کی بجائے اس نے توجہ کسی اور جانب رکھی کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ایسے برباد کر دے گا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے نام سے قائم کردہ ہیکل کو خدا تباہ و برباد کر دے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، بابلی بت پرست ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے
وہ تمہار کاٹا انگیٹھی میں جلا دیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ خدا نے یہ ثابت کیا کہ بطور انسان، یہ بات یاد رکھیں، بطور انسان آپ خدا کے کلام کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں. آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، آپ اسے آگ میں جلا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خدا نے وہی کیا جو اس نے اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت فرمایا تھا. اور یہاں تک نہیں، جب آپ اس کے مکمل صحیفے کو پڑھتے ہیں، سچی باتیں سنانے کے بدلے میں اسے بھی بہت سی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا. کاٹ میں ٹھونکا گیا. اس کو کاٹ میں ٹھونکنا سمجھتے ہیں؟ کاٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ لکڑی کے بنا ہوا ایک شکنجا ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ الگ سے ایسے باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ہل نہ سکیں. گردن پر یہاں پر ایک شکنجا الگ سے ہوتا ہے، پاؤں کے اندر شکنجا الگ سے ہوتا ہے. آپ ہل تک نہیں سکتے. اور مقدس یرمیہ کو یہ سزا برداشت کرنی پڑی. یہ قید میں ڈال دیا گیا، کیچڑ سے بھرے کنویں میں ڈال دیا گیا، قتل کا فتویٰ اس کے لیے جاری کر دیا گیا. نہ جانے کتنی سزائیں اس کو برداشت کرنی پڑی، صرف اس لیے کہ یہ وہ کلام سناتا تھا جو اسے خدا کی جانب سے ملتا تھا. لیکن جو لوگ ہیں اسرائیلی، وہ ایسا کلام سننے ہی نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں خوشحالی کا کلام سنا جائے، وہ چاہتے تھے کہ میں بحالی کا کلام سنا جائے، وہ چاہتے تھے کہ سزا وغیرہ کا چکر ہمارے لیے نہیں ہے، سزا ہمارے لیے نہیں ہے، غیر اقوام کے لیے سزا ہمیں نہیں چاہیے. اور اس طرح کا کلام لوگوں کے برداشت میں نہیں تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، پاک کلام جہاں پر یہ سکھاتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، پاک کلام جہاں پر اپنے خدا کی یہ خوبی آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خدا قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہیں پر خدا یہ بھی فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں کہ خدا ایک منصف خدا ہے. کون سا خدا جی؟ انصاف کرنے والا. اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ اس وقت برداشت نہیں تھی لوگوں میں. لوگ یرمیہ کو جھوٹا کہتے تھے، لیکن دیکھیں لوگوں نے اس کو تو جھوٹا کہہ لیا. جو کچھ بھی سزائیں دینی تھی دے لی، لیکن خدا نے جو کہا تھا اس کی معرفت خدا نے بالکل اسی طرح پورا بھی کیا خدا نے اسی طرح. اور اس لیے جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے ایسی باتوں کو، تو پھر خدا کے بندے نے، چونکہ وہ اپنے لوگوں کی جب حالت کو دیکھتا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے خدا کی طرف سے میں وہی لوگوں تک پہنچاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جب لوگ اس کی بات پر توجہ ہی نہیں کرتے، بادشاہ توجہ نہیں کرتا، وزیر توجہ نہیں کرتے، باقی لوگ توجہ نہیں کرتے، تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم. اور اس سے پہلے دیکھیں، اگر آپ اس سے پچھلی آیت کو پڑھیں گے، یعنی کہ آپ 8ویں باب کی اگر آخری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایک سوال چھوڑا ہے اس وقت اس نے لوگوں کے سامنے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کیوں آج لوگ در بدر وہ سمجھتا کہ کیوں لوگوں کی یہ حالت ہے؟ حالانکہ سب کچھ موجود تھا، خدا بھی موجود ہے، خدا کا پاک کلام بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شفا نہیں ہے، اس کے باوجود پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. وجہ یہ ہے سب کچھ موجود ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. کلام تو موجود ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ قبولیت. یاد رکھیں، جب تک قبولیت نہیں ہے، زندگیوں پر ایپلیکیشن نہیں ہے. اور اس لیے یہ حال ہوا. اس لیے اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے، میری قوم کا کیا حال ہے. اور اگر آپ ایک مزید حوالہ پڑھیں گے، ذرا زبوروں کی کتاب بھی نکالیں، زبوروں کی کتاب اور اس کا 119واں زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 136. 119واں زبور 136 آیت، کوئی بھی پڑھ دے آپ میں سے. میری آنکھوں سے پانی کے پٹ
میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں. کیا ہاں جی؟ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں. وجہ کیا ہے؟ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. لوگ اس کی؟ خدا کی شریعت کو، خدا کے کلام کو نہیں مانتے. خدا کا بندہ کہتا ہے میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں. جو لوگ واقعی اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں. اور اسی لیے مقدس یرمیہ کو نوحہ کنا نبی کہا گیا ہے، گریہ و زاری کرنے والا نبی کہا گیا ہے، رونے والا نبی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے گناہوں پر، تو جب ان کے انجام پر غور کرتا ہے کہ خدا کیسے ان کو سزا دے گا، تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ مقتول جو گلیوں بازاروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی ایمان کی آنکھوں سے انجام کو دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ شہر یروشلم اور اس کا جو علاقہ ہے یہاں پر کتنی تباہی اور بربادی آنے والی ہے. وہ اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ خدا کا کلام اس کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ دیکھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں دن اور رات اپنی بنتے قوم کے مقتولوں پر. مقتول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے والے بابلی ہوں گے. اس لیے وہ کہتا ہے کاش میرا سر، میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری، کیونکہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. اور اس لیے اسے جو اس کی اگلی کتاب ہے وہ نوحہ، جس کے بارے میں ہم آئندہ اتوار کو سیکھیں گے، اس نے یہ نوحہ اسی لیے لکھا. اور آپ پتہ ہے نوحہ ہوتا کیا ہے؟ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ درد بھرا گیت. کیا ہوتا ہے جی؟ درد بھرا گیت. پرویز بھائی ایسے ہوتا ہے جی شاعری کے لحاظ سے، جس میں گریہ و زاری بیان کی جاتی ہے، مرثیہ بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اس نے اس لیے لکھا. اور آج ذرا اس کی اسی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک اور اس نے خواہش کی، ذرا دوسری آیت بھی پڑھ دیں جی آگے. پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے، ذرا دوسری آیت بھی پڑھیں. ایک اور آیت بھی، دوسری آیت یرمیہ نواں باب دوسری آیت. کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا. اب میں کرتا کیا؟ ان میں سے نکل جاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جو ان کا انجام ہونے والا. کاش کہ میرے لیے بیابان میں، اور بیابان کا مطلب جنگل، بیابان کا مطلب جہاں پر کوئی لوگوں کی رہائش وغیرہ نہیں ہے، اجاڑ ہے وہاں پر. اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کاش میرا گھر وہاں پر ہو اور میں اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر بسیرا کر لوں. اس لیے کہ جو ان کا حال ہے، اس لیے وہ ماتم بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، اپنی خواہشات کا اظہار اپنے خدا کے سامنے کرتا. کاش میرا سر پانی ہوتا، میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی قوم کے اوپر. ذرا اسی بات کو بنیاد بنا کر، اور اس کے نام کا مطلب بچوں نے یہاں پر لکھا بھی ہے. کیا لکھا ہے؟ ذرا جو آیت آپ نے پڑھی ہے ذرا یہ بھی پڑھ دیں جی. یہ بھی اسی حوالے سے ہے میرے خیال میں، جو یہاں پر لکھی ہے. کون سی آیت لکھی ہے یہاں پر جی؟ دوسرے باب کی چوتھی اور پانچویں آیت لکھی ہے. اور یرمیہ نام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہوہ پھینکتا ہے، یہوہ قائم کرتا ہے، یہوہ سرفراز کرتا. جی، اے اہل یعقوب. اور اہل یعقوب سے مراد یعقوب کی جو آل اولاد ہے، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں. اور آگے اس کو وہ انہی معنوں میں بھی استعمال کرتا ہے، اے بنی یعقوب. جی، اہل اسرائیل. جی، خداوند کا کلام سنو. یوں فرماتا ہے تمہارے باپ دادا نے کون سی بے انصافی پائی کہ وہ مجھ سے منحرف ہو گئے، وہ مجھے چھوڑ گئے. تمہارے باپ دادا نے کون سی ایسی بات میرے اندر پالی، میں نے ان کے لیے کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. تاریخ کی بات خدا اس وقت اپنے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. ذرا اسی بات کو بنیاد بنا کر آج ہم ذرا اپنی کلیسیا پر بھی آتے ہیں، اپنی موجودہ کلیسی معاملات پر آتے ہیں. کیا سکھانا چاہتا ہے خدا اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت آج بھی یقین مانے جو کلیسیا کے وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں. اگر اوورال ہم کلیسیا کی بات کریں، کلیسیائی معاملات کی بات کریں، ملک پاکستان کی کلیسیا کی بالخصوص بات کریں، تو آج بھی جو کلیسیا کا درد رکھنے والے لوگ ہیں ان کی خواہش بھی یہی ہے. حالات کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر ان کی بھی یہی خواہش اپنے خدا کے سامنے کہ اے خداوند کاش میرا سر بھی پانی ہوتا، اے خداوند کاش میری جو آنکھیں یہ بھی ایک پانی کا چشمہ ہوتی، تاکہ میں بھی اپنے لوگوں کی جب حالت کو دیکھتا ہوں، اپنے لوگوں کے حالات اور معاملات کو دیکھتا ہوں، رونے کو دل کرتا.
گریوزاری کرنے کو دل کرتا. میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. سب کچھ قبول ہے لیکن ایک چیز جو قبول نہیں ہے. اور آج کل تو معاملہ اس طرح کا ہے کیونکہ اس میں ذمہ دار سارے ہیں, انجیل سنانے والے بھی. اور آج کل سزا کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے. سزا کی بات کوئی نہیں سننا چاہتا. آج تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس سنا جائے, خوشحالی ملے, ہمیں برکت پر برکت پر برکت پر برکت پر برکت ملنی چاہیے. صرف ایک کام کے لیے عبادت ہم کرتے ہیں, برکتیں ملنی چاہیے بس. لیکن کلام سزا کی برکت کی بات تو کرتا ہے, ساتھ سزا کی بات بھی کرتا ہے, ساتھ جہنم کے بارے میں بھی سکھاتا ہے. آج صرف یہ کہ چلے دا یقی دیتے جائیں برکتیں لیتے جائیں, دا یقی دیتے جائیں برکتیں لیتے جائیں. یہ یاد رکھیں یہ حقیقی انجیل نہیں ہے. حقیقی انجیل یہ ہے خدا برکت تو دیتا ہے لیکن نافرمان بنے رہیں گے تو یہ پیسے سے ہم اپنی اس سزا کو روک نہیں پائیں گے. یہ عبادت کا ایک معمولی پورشن ہے. اگر آپ اسے لے کر کہ ہم نے چونکہ اتنا کچھ کر دیا ہے ہم تو بچ جائیں گے, خدا ہمیں سزا نہیں دے گا. اسرائیلی بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم خدا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, خدا نے ہمیں چن رکھا ہے, ہم خدا کیسے ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن خدا نے ایسا کیا کیونکہ وہ ہر درم بنے رہے. وہ بات جو ان کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی. خدا یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا کیا, وہ کیوں مجھ سے منحرف ہو گئے. اور یہی بات ایک ذرا اور حوالہ نکالیں جی کتاب مقدس میں سے, دوسرا تموتھیوس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب 3 آیت. تموتھیوس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط. جی شاباش, کوئی بھی آپ میں سے اس کو پڑھنا شروع کرے جی. کیونکہ ایسا وقت آئے گا. دیکھیں ذرا اس بات کو سامنے رکھیں, کیونکہ ایسا وقت آئے گا. اس وقت لکھی یہ پولس رسول نے اپنے شاگرد مقدس تموتھیوس کو کہ ایسا وقت آئے گا. ہوگا کیا جی؟ کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت. ذرا ایمانداری اور دیانتداری کی بات کریں. آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, سچی انجیل برداشت کرتا ہے کوئی؟ لوگ سچی انجیل کی برداشت ان سے کیونکہ وہ سزا چاہتی نہیں ہے. ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں, ہمیں نہ کہا جائے. بات سے کہ یہویاکیم نے جلا دیا خدا کا پاک کلام. آج بھی لوگ رد کر دیتے. ٹھیک ہے کہہ دیا گیا, کون سا یہ ہمارے لیے, لوگ رد کر جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام ہر صورت پورا ہوتا. لیکن اگر وقتی طور پر سزا نہیں ملتی تو خدا ہمیں وقت دے رہا ہوتا ہے. آج بھی سچی انجیل کی برداشت نہیں ہے لوگوں میں. ایک وقت آئے گا, کیا ہوگا؟ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. پر کریں گے کیا؟ آگے لکھا ذرا پڑھے جی بیٹا آگے بھی. اپنی خواہشوں کے مطابق استاد بنا لیں گے. جو سچی سنا گیا اس کو رہنے دو, یہ تو سچا کلام سناتا ہے, یہ سزا کی بات کرتا ہے, اس کو رہنے دو. جو نہیں ایسی بات کرتا یہ ٹھیک ہے بھائی, ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے. مجھے ایک یاد ہے ایک بار ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا. استادوں کے والے سے بات ہو گئی. وہ بات ہوئی جی وہ چنگے نے اسی کار نہیں ہوتے ہو کے ٹر جاتے نہ اسا کدی بات کی ساڈے واسطے وہی چنگے نے, آتے نے ٹر جاتے ہیں بس ٹھیک. اور کوئی بات ان سے پوچھیں جی ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں جب بات یہ اپنے کانوں کے کھجلی کے مطابق بہت سے استاد لوگ رکھ لیں گے, نہیں دیکھیں گے کہ یہ استاد ہے کہ نہیں ہے. اور آج تو استادوں کی بھرمار ہے آج استادوں کی. لیکن جانچنا, خدا یسوع مسیح نے کیوں کہا تھا کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا. لوگ یہ جانچ پرکھ کرنے کی بجائے لوگ صرف یہ کہ جو کانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, جو تھاپڑے مارتا ہے یہ ٹھیک ہے, جو سزا کی بات کرتا ہے یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے, یہ ایسا استاد نہیں چاہیے. اس کا مطلب لوگ کلام کو رد کر رہے ہیں. اور استاد بھی جو ایسا کرتے ہیں خدا کو جواب دے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر خدا کو جواب دے. کانوں کی کھجلی کے مطابق استاد ہیں. کہنے کو یہ بات ہمیں بڑی لگتی بھی ہے تھوڑے کی طرح,
لیکن سچ تو یہی ہے. سو سچ کو برداشت کرنا سیکھیں. اور خدا کا پاک کلام جو اس وقت اسرائیلیوں کے لیے اور آج ہمارے لیے، اور آج بھی خدا کے لوگ جو کلیسیا کا درد رکھتے ہیں، وہ بھی جب لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، حالات اور معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی رونے کو جی کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں، نہ صرف مقدس یرمیہ رویا ہے اپنے لوگوں کی حالت کے اوپر جو، اور پھر اس کے بعد جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے رہے، ایک اور حوالہ نکالیں گے کتاب مقدس میں سے، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 19واں باب اور 19ویں باب کی 41ویں آیت. 19واں باب 41ویں آیت. شاباش پڑھ دیں کوئی بھی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا یسوع مسیح کی. جب اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا ہے، یروشلم میں وہ داخل ہوا ہے. اب اس نے کیا ہے؟ جب شہر پر نگاہ کی ہے تو کیا کیا ہے خداوند نے؟ اس پر رویا ہے. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح بھی رونے پر مجبور ہو گیا ہے یروشلم کی حالت کے اوپر. اور اگر وہ اس وقت یروشلم پر رویا ہے تو آج وہ اپنی کلیسیا جس کے لیے وہ قربان ہوا، کیا آج ان کی حالت دیکھ کر وہ ہنس رہا ہے؟ کیا آج دیکھیں ہم اس کے لیے خوشی کا باعث ہیں؟ حالانکہ اس کے لیے اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب زمین پر بیٹھ کر ایک گناہگار توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ سے واپسی کا فیصلہ کرتا ہے. پاک کلام لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے خداوند کے لیے خوشی کا سبب بننا ہے یا پھر دوبارہ سے اسے رونے پر مجبور کرنا ہے؟ آج ہمیں وقت دیا گیا ہے. اسی حوالے کو آپ آگے بڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. ذرا پڑھیں یسوع مسیح کی اسی بیان کو. تو نے اس وقت کو نہ پہچانا، اور اس میں سزا کی بات بھی کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کیا کریں گے؟ تیرے بچوں کو زمین کے اوپر کیا کریں گے؟ پٹک دیں گے. آج ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا میں اپنے خداوند کے لیے خوشی کا باعث ہوں یا اسے رونے پر مجبور کر رہا ہوں؟ آپ آج جیسا بھی کریں گے، سزا اور جزا اس کے پاس ہے. عدالت کا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پھر یوحنا کا انجیلی بیان یہ بات بیان کرتا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کر رکھا ہے. جب وہ اپنے سفید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، کتابیں کھولی جائیں گی. کیا وہاں پر ہمارا نام ہوگا کتاب حیات میں؟ خدا آج ہمیں وقت دے رہا ہے، اس نے ہمیں وقت دیا ہے. سو ضرور اس بات پر غور کریں، توبہ کر کے واپس لوٹیں، اپنے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ آپ کے باعث آپ کا خداوند جو آسمان کے اوپر اپنی نگاہیں آپ کی جانب لگائے ہوئے ہے، آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے، جس طرح مصرف بیٹے کا باپ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا واپس آئے گا. جب بیٹا واپس لوٹا، باپ نے باہیں کھول کر اس کا استقبال کیا. آپ کا خداوند بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے. واپس آئیں، اس کے لیے خوشی کا باعث بنیں اور اس کا حقیقی بیٹا اور اس کی حقیقی بیٹی بن جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے. میرا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.